ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے دعا وسیع اور میں ہوں وسیع شاہ، اینڈ ویلکم ٹو آور شو. اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ آج ہم آپ کی شاعری کے بارے میں بات کریں. تھاٹ کہ یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہوگا بکاز آئی ڈونٹ تھنک ہم نے کبھی بات کی ہے اباؤٹ کریٹیو پروسیس ایز پیپل پٹ اٹ. تو نمبر ون یہ کہ actually I want to know this. Like how do you have belief کہ next time بھی یہ آمد ہوگی یا آپ کو انسپریشن آئے گی to write the next time. یعنی کبھی ایسے نہیں فیل ہوتا کہ like جتنی بھی تھی اب شاعری اب ختم ہو گئی؟ نہیں، مگر آپ کا اختیار نہیں ہوتا ہے ایک. اور یہ تم نے بڑی اچھی بات کی، مگر الحمدللہ مجھے کبھی اس کا وہ نہیں ہوا. بڑا مہربان رہا ہے مجھ پہ، نئے نئے موضوعات، نئی نئی چیزیں. اور ایون یہ پچھلے 6 7 8 10 برس میں جس طرح سے میں اپنے شوز میں اور مختلف حصوں میں بٹا رہا کریٹیو حوالوں سے، اور تب بھی وہ بہت مجھ پہ مہربان رہا. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جس کا میں تصور کر کے کانپ جاتا ہوں کہ بیرن پیریڈ جو کہ عموماً جو آرٹسٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا کرتا ہے، وہ الحمدللہ کہتے ہیں نا اللہ نظر بد سے بچائے. مگر یہ بات ضرور ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ ہوا کرتا ہے. تو آپ اس سوال کے طفیل اور اس کے توسط سے یہ بات تمام لکھنے والوں تک پہنچنی چاہیے. اور یہ بات مجھ سے میں نے شاید پوچھا یا کوئی اور ہمارا دوست تھا، مجھے یاد نہیں، مگر افتخار بھائی سے میں نے یہ بات پوچھی، افتخار عارف صاحب سے. بالکل یہی سوال کہ اگر کوئی بیرن پیریڈ جو ہے وہ آتا ہوتا ہے لکھنے والوں پہ، کوئی بھی کریٹیو جو آرٹسٹ ہوتا ہے کسی بھی کریٹیو اس سے وابستہ ہوتا ہے، فلم میکر ہے، شاعر ہے، پینٹر ہے، کسی بھی کریٹیو جب آپ اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کیپ یور ٹولز ریڈی. اور اس کو بس آپ مطلب جب بیرن پیریڈز آتے ہیں نا تو یہ نہیں ہوتا کہ بالکل آپ لکھ نہیں پاتے، یہ بھی ہوتا ہے بالکل. یعنی کہ آپ حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ بھائی وہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر میں صرف اپنے شعبے کی بات کروں کہ بھئی دعا ایک نظم آپ نے لکھی جو یا غزل آپ نے کہی جو 1 منٹ میں آپ اتر گئی اور آپ نے وہ کہہ دی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کو آپ جب نیٹ کرنے بھی بیٹھیں تو 2 منٹ لگتے ہیں. جب وہ فلو ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ جو شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس. میں انگریزی شاعری کو شاعری رجسٹر نہیں کرتی. اچھا، کیوں؟ آئی تھنک اس میں اٹس ناٹ لیریکل، تو آئی ایم لائک اچھا لیکن ٹھیک ہے، اٹس لائک کیٹس اور شیلے پروز. وغیرہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو آپ کو نسبتاً وہ ملتے ہیں سارے. آئی نو کہ یہ بہت لائک کانٹروورشل اوپینین ہے، بٹ اٹس مجھے لائک نہیں اس طرح سے نہیں جیسے ہمارے لائک پروز ٹو می. ہاں نہیں ہے بھی ایسی، مگر جس طرح سے ہمارے یہاں قافیہ اور ردیف ہے اس طرح سے نہیں ہوتا. جس طرح سے ہمارے یہاں باقاعدہ ایک ردم ہے اس طرح سے نسبتاً نہیں ہوتا ہے. مگر ایک جو فری ورس ہے اس میں تو پھر بھی آپ کو ملتا ہے نا. اور اس وقت فری ورس میں ایگزیکٹلی نہیں ہوتا آئی تھنک. نہیں ہمارے یہاں جو آزاد نظم ہے وہ بھی ایک میٹر میں ہوتی ہے. وہ آپ کو لگتا ضرور ہے کہ میٹر میں نہیں ہے مگر وہ میٹر میں ہوتی ہے. آئی ایم ویری لائک اٹس اے ایئر تھنگ کہ آئی نیڈ ٹو ہیئر دا. ہاں وہ بیسیکلی جب وہ جو اس کا جو قافیہ اور خاص طور پہ جب وہ آ کے ردم سم پہ آتا ہے نا اسی سے تو ایک میجک اور تو آئی بیوٹی جسٹ پیدا فیل لائک میں کوئی نثر پڑھ رہی ہوں. ہاں لیکن یہ جیسے وہ کیٹس کا وہ تھا نا کہ وہ لفٹ می ایز اے ویو اے لیف اے کلاؤڈ آئی فال اپون دا تھورنز آف لائف آئی بلیڈ. اب دیکھو نا خاص طرح کا قافیہ تو ہے ایک ردم. ہاں ٹھیک ہے، ردم ہے، ہلکا پھلکا کہیں قافیہ بھی ہے. وہ اردو والا مگر وہ ہے نا مصرع کے وہ، مگر وہ بات کہاں کیا ہے مولوی مدن کی سی. اب وہ اردو والا قافیہ کا جو لطف ہے وہ تو پھر کہیں نہیں ملے گا نا. یا نو آئی ایگری. فارسی اور عربی میں ضرور ملے گا البتہ. ہاں مجھے بس لائک آئی اونلی لائک اردو شاعری. اچھا واقعی؟ ہاں میرے لیے خبر ہے. تو اپنا ہم کیا بات کیا کر رہے تھے؟ اسپونٹینیس فلو آف تھاٹس. ہاں کچھ کہہ رہے تھے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ آپ کریٹ نہیں کر پاتے ہیں بالکل. اچھا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ زبردستی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں
تو بالکل وہ بے جان اور بے رنگ ہوتے ہیں، ایسے جیسے وہ شکیب کا مصرع ہے نا، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر، اتنا اس میں بالکل اس میں رس ہی نہیں ہوتا، اس میں جان ہی نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ مصنوعی سی چیز ہے۔ یہ دو کیفیات ہوتی ہیں جو بیرن پیریڈز ہوتے ہیں آرٹسٹ کی زندگی میں، تو بس ان سے اللہ بچائے۔ مگر اس کا طریقہ یہی ہے جو افتخار صاحب نے خاص طور پہ جو کہا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ریاضت جو ہے، پریکٹس جو ہے وہ جاری رکھیں۔ وہ کتنا ہی آپ کو بیرن، کتنا ہی خشک، کتنا ہی بے جان، کتنا ہی بیکار کیوں نہ لگے، آپ لکھتے رہیں، اپنی پریکٹس جو ہے اس کو نہیں چھوڑیں۔ اسی میں سے پھر کہیں نہ کہیں ایک دن، جسے کہتے ہیں نا کہ چشمہ جو ہے وہ پھوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک وہ ہے۔ تو تمہارا سوال یہ تھا کہ یہی سوال تھا نا بنیادی طور پر کہ جی کیا، ایک تو یہ ہوگی بات، اور کل جو ہم نے شو کیا اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھے لگا کہ مجھ سے لوگوں نے بھی کہا، کچھ جنہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ اچھا، نوجوانوں سے آپ نے اچھی بات کی ہے، جو پرانے زمانے کے لوگ تھے نا، جو زیادہ احترام یعنی کہ حق میں ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا، میں نے کہا ہمارا نا اب جیسے حالانکہ یہ چیزیں آپ لوگوں تک بھی پہنچی ہیں، مگر آپ لوگ کتنا اس پہ عمل کرتے ہو یہ اب آج کی جنریشن جانے۔ ہمارا یہ ہے کہ دیکھنا، جیسے ہمارا اسلامک فلسفی یہ ہے، وہ میرا ایک نظم کا مصرع ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم جو کہتے تھے اس پر یقین رکھتے تھے۔ اب میرا تو یہ ہے کہ خاص طور پہ میں عمل کتنا کر پاؤں نہ کر پاؤں وہ ایک الگ بات ہے، اللہ اس کی زیادہ زیادہ توفیق دے، مگر خاص طور پہ یہ جو اسلامک فلسفی ہے اس کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا دل جان سے ایمان ہے۔ یہ ایک تو آپ کا قرآن پہ، پیغمبر پہ، وہ تو ہے نا جو بنیادی ارکان ہیں، اس کے علاوہ جو پوری فلسفی ہے وہ ہم نے اس کو 10 بار جیسے کہتے ہیں گھول کے پیا ہوا ہے، مگر اس کی ایک اینگل پہ، ایک جز کے اوپر نا ایمان ہے کہ نہیں یار یہ درست ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ قرآن اور سیرت سے اور حدیث سے آئے، ایک تو وجہ یہ ہے۔ پھر جب اپنے تجربات کی کسوٹی میں بھی جب ہم اسے پرکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تب بھی لگتا ہے کہ نہیں یار یہی ایک بہترین طریقہ۔ ایون میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، دنیا کی جتنی بھی آپ فلسفیز دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو اسلامک فلسفی جو ہے اس کے سارے جو اینگلز ہیں، وہ جو ایک جگہ جو آپ کو اکٹھا ملتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں مختلف فلسفرز کے ہاں آپ کو اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ اقبال سے ایک مرتبہ کسی نے کوئی بات ہی، تو ابھی میں بالکل اور طرف ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، تو نے کہا کہ بھئی آپ کون سے اس پہ بلیو کرتے ہیں، کیپٹلزم پہ یا کمیونزم پہ؟ تو اقبال نے کہا کہ کیپٹلزم اور کمیونزم جو ہے دونوں کی جو ان کی گفتگو کا مفہوم یہ تھا کہ دونوں کی جو خصوصیات ہیں وہ دین اسلام کے اندر موجود ہیں چاہیے۔ اب اگر اس وقت جو کہ ایک ذرا زیادہ سنجیدہ موضوع ہے، مگر میں ایک موٹی سی آپ کو بات بتاؤں، کیپٹلزم فری مارکیٹ اکانومی، آپ پیسہ بنانا چاہتے ہیں جتنا مرضی بنائیں، ٹھیک ہے، صرف اسلام آپ سے کس چیز کا متقاضی ہے کہ ایمانداری سے آپ دھندا کریں، دو نمبری نہیں کریں، بے ایمانی نہیں کریں، اوور پرائسنگ نہیں کریں، اور اس کے بعد آپ زکوٰۃ دیں، یہ ابو اول زکوٰۃ دیں اور پھر یہ ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ کریں۔ اچھا، کمیونزم یا سوشلزم کہ بھئی منصفانہ اور مساویانہ تقسیم ہونی چاہیے، وہ سارے کا سارا اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کا تو پڑوسی اگر بھوکا سو جائے تو اس کا بھی حساب آپ سے ہوگا، آپ سو نہیں سکتے۔ اب آپ اس میں عمل نہیں کرتے ہیں، یا ریاست ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے۔ یاد ہے ہم نے اس پر بات کی تھی کہ خالی صرف اور صرف تبلیغ سے، اچھی بات کر دینے سے اگر آپ چاہیں کہ معاشرہ بن جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ضرور اس پہ عمل کریں گے، مگر پھر آپ کو قوانین کی شکل میں ان کو لاگو کرنا پڑے گا اس فلسفے کو، تب جا کے وہ فلسفہ جو ہے اس کے صحیح ثمرات جو ہیں آپ کو حاصل ہوں گے۔ دس از دا ریزن کہ یہ جو تھا نا مسلم اسٹیٹ کا تصور، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ یار یہ ہے تو بڑے آفاقی اور خوبصورت یعنی کہ یہ آئیڈیاز ہیں اور خیالات ہیں اور یہ بہت شاندار چیزیں ہیں، مگر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کی عملی تصویر کرنے، شکل کا اظہار کرنے کے لیے، دنیا کو ایک رول ماڈل دکھانے کے لیے آپ کو کہ بھئی اگر اس تمام فلسفے کو جس خطے پہ، جس معاشرے میں لاگو کیا جائے، اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ نظریاتی اسٹیٹ اسی لیے کہتے ہیں نا اسے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس کے پیچھے فلسفہ یہی تھا کہ اس کا ایک عملی مظاہرہ جو ہے وہ ہم کر سکیں، دکھا سکیں کہ خوبصورت سوسائٹی جس میں وہ ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ پریکٹیکل فارم میں آپ کو ایک عملی شکل میں آپ کو اس کا مظاہرہ جو ہے ایک معاشرے میں نظر آئے۔ ہم اس میں ناکام ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر پیچھے فلسفہ یہ تھا اس اسٹیٹ کا بھی، جس پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ دیکھیں جتنی
باریک بینی سے آپ زندگی کو دیکھیں گے نا، اگین وہی جو میر والا شعر ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، یا یہ کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ. جب آپ غور کرتے ہیں نا تو پھر چیزیں آپ پر کھلتی ہیں. کھلتی کیا ہیں چیزیں؟ پھر آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ ان چیزوں کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہیں وہ خود آپ کو بتاتی ہیں. وہ کہیں میٹا فزکس کی زبان ہوتی ہے، وہ خاموشی کی زبان ہوتی ہے. اب دیوار تو بول نہیں سکتی، پودا تو بول نہیں سکتا، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں جب آپ ان پہ بھی غور کرتے چلے جائیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں. اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ یعنی کہ یہ تو باقاعدہ ایک یعنی کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو جتنی بھی آپ کے جو نیچر ہے یہ بات کرتی ہے. ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا باقاعدہ یہ ریلیجن ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو ایسا نہیں سوچتے، مگر یہ ہے کہ بہرحال نیچر کی رسپیکٹ اور اس کی قدر تو ہم بھی کرتے ہیں. تو جتنا آپ غور کرتے چلے جاتے ہیں اتنا چیزیں جو ہیں وہ آپ پہ کھلتی ہیں. اینڈ یو تھنک کہ دس اپلائز ٹو یہ کریٹیوٹی کے لیے بھی یہ سیم فارمولا ہے؟ ہاں، اصل میں یہ بیٹا ایک عجیب و غریب چیز ہے. ایک طرف یہ بھی ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک اتنا ذہن رسا، اتنا بڑا آدمی، غالب جیسا آدمی، جو ہندوستان سے یعنی کہ جس میں بہت بڑی ٹریولنگ آپ کو نہیں ملتی ہے، مگر جو خیالات ہیں، مگر جو ڈیپتھ ہے ان کے اندر، جو وسعت ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتی ہے. چونکہ وہ غالب کا ایک شعر ہے نا، ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال. ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. خلوت تنہائی کو ہم کہتے ہیں نا، کہ تنہائی میں بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک محفل لگی ہوئی ہے. اب یہ بھی ایک انہی کا اینگل ہے. تو میرے خیال میں چاہے آپ بازار سے گزر رہے ہیں، چاہے آپ تنہائی میں ہیں، چاہے آپ دوستوں میں ہیں، اصل چیز وہی ہے کہ سرسری نہیں ہیں آپ اگر اکیلے بھی ہیں، لیکن اگر آپ غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، تو دنیا اور اس کی چیزیں آپ پہ کھلیں گی. اور اگر آپ ٹریول، اسی طرح کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ آدھے سے زیادہ علم جو ہے وہ سفر میں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر میں پہچانا جاتا ہے. اس کے ساتھ سفر کرو، آپ جان جائیں گے اس کی عادت و اطوار سے، اٹھنے بیٹھنے سے صحیح معنوں میں وہ کھلے گا سفر میں آپ پہ. تو یہ اپنی جگہ پہ ایک بڑی کمال اور بہترین بات ہے، درست بات ہے. تو ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہے. تنہائی کی اپنی اہمیت ہے، خلوت کی اپنی اہمیت ہے، جلوت کی اپنی اہمیت ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کس قدر غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اگر آپ سرسری گزر گئے، آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ ارد گرد کیا ہے، کسی نے آپ سے پوچھا تو وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ میں جاسم کو چھیڑتا ہوتا ہوں تو وہ فوراً جیسے کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو پھر وہ مسکراتا ہے اس بات پہ. کون سی بلا؟ محمود اور ایاز والی بات نہیں، وہ محمود جو تھا نا، یہ Oh wait, I know this. ہے نا. ہاں. تو جب بھی میں اسے کہتا ہوں اور وہ کوئی کام پوری طرح سے نہیں یعنی کہ ڈیلیور کر پاتا تو پھر میں اسے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل تیرا بھائی والا حساب ہے محمود کے وزیروں والا نا. تو ہنستا ہے پھر نا. تو وہ سنا ہی ہوگا لوگوں نے بھی، مگر وہ شیئر کر لیتے ہیں کہ وہ ایاز جو تھا وہ غلام تھے، اور محمود کے دربار میں، محمود غزنی کے دربار میں بڑی ترقی کی انہوں نے، بہت قریب آ گیا اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنے وزڈم کی وجہ سے. تو جو ارد گرد کے جو وزیر تھے، وزراء، جیسے ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور شاید بہت حد تک انسانی نیچر بھی ہے، وہ بہت حد تک کیا یہی ہے شاید انسانی نیچر، اسی کو کنٹرول کرنا جو ہے وہی تو انسان کو بڑا انسان بناتا ہے. تو وہ ایک حاسد پیدا ہو گئے کہ بھئی یہ ایاز جو ہے وہ ایک غلام ہے، اور پھر وہ اس کے باوجود بھی اتنا رتبہ حاصل ہو گیا. محمود اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، کوئی فیصلہ نہیں کرتا، جو بھی ایک جیسے ہوتا ہے. تو ان سب نے بڑے اس کے کان وان بھڑکائے، جب بہت زیادہ یعنی کہ کان بھر دیے محمود غزنوی کے ایاز کے خلاف. تو روایت ہے، حکایت ہے، وہ درست ہے، غلط ہے، مگر وہی بات ہے کہ کرکس جو ہے نا، اس کو جو سیکھنے والی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں جاسم کو ہمیشہ کہتا ہوں. تو وہ جاسم کو اس لیے کہ اس وقت چونکہ وہ احمد صاحب تو پڑھ رہے ہیں باہر، تو وہی ہوتا ہے، تو میرے بہت سارے کام جو ہیں اسی کو نپٹانے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہی میرا قابو آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گوف ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ نا، تو اس نے کہا میں نے کہا دیکھے گا تو پیچھے پڑ جائے گا میرے، اور پھر وہ پیچھے پڑنے کے نتیجے میں مجھے کچھ نہ کچھ اسے پیش کرنا پڑے گا.
تو یہ مسئلہ ہے نا جی، میرا نقصان ہوگا نا اس میں. تو وہ نا اس نے کہا کہ نا اپنے وزیروں سے کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ میں ایاز کو نا اتنی اہمیت دیتا ہوں. تو اس نے کہا جاؤ فلانا جگہ جاؤ اور شہر سے باہر ایک قافلہ جو ہے وہ ٹھہرا ہے. ایک وزیر سے کہا ذرا دیکھ کے آؤ اسے کہ اس میں کتنے نفوس ہیں، کتنے لوگ ہیں. تو گیا ایک وزیر آیا اور اس نے کہا کہ جی وہ فار ایگزامپل اس میں جی 1000 لوگ ہیں. آ گیا اس نے کہا اچھا اس میں عورتیں کتنی ہیں. دوسرا گیا، دوسرے کو پوچھا، وہ گیا، اس نے کہا جی اس میں 500 عورتیں ہیں. کتنے آدمی تھے؟ ہاں کتنے آدمی تھے؟ 500 عورتیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس نے اچھا اب ایاز کو اس نے اس محفل میں نہیں رکھا ہے، ایاز کہیں پیچھے ہے. ایاز کو نہیں پتا کہ وزیروں کے درمیان اور محمود کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے تیسرے وزیر کو بھیجا، وہ آیا، اس نے کہا جی باقی 500 جو ہیں ان میں سے اپنا مرد ہیں. تو اس نے کہا پھر بھیجا، تو اس نے کہا کہ یہ جو 500 مرد ہیں 500 عورتیں ہیں، کیا ان میں بچے بھی ہیں؟ بھائی اس طرح سے کر کے پھر اس نے کہا جی جا کے دیکھ کے آؤ کہ ان کے ساتھ یعنی کہ حربی سامان جو ہے وہ کتنا ہے. تو ایک چلا گیا، اس نے کہا جی 100 تلواریں ہیں. تو وہ آ گیا، اس نے کہا جی 100 تلواریں ہیں. کہنے لگا اب دیکھ کے آؤ کہ تیر کتنے ہیں. وہ دیکھ کے آیا، اس نے کہا جی تیر اتنے ہیں، ترکش اتنے ہیں. پھر ایک چلا گیا. الغرض یہ ہے کہ پورے قافلے کی ڈیٹیل لانے کے لیے کو اس نے 25-30 وزیروں کو بھیجا. تب اس کے پاس تمام تر معلومات محمود کے پاس اکٹھی ہوئیں کہ جی وہ اتنے مرد ہیں، اتنی عورتیں ہیں، عورتوں میں اتنی بوڑھی خواتین ہیں، اتنی ینگ ہیں، مردوں میں اتنے جو ہیں وہ مضبوط ہیں، اتنے جو ہیں وہ کمزور. یہ 25-30 وزیروں کے ذریعے اس کو پوری معلومات ملی کہ اس قافلے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں، کتنے بچے ہیں، عمریں کیا ہیں، ہاتھی کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، تلواریں کتنی ہیں، ڈھالیں کتنی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اگر جنگ پہ جانا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ کو تمام مائنیوٹ ڈیٹیلز آپ کو چاہیے نا اس کی. تو 25-30 وزیروں نے کیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا اب تم بیٹھے رہو. اب اس نے بلایا ایاز کو. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے جی بریک لے لیں اس سے پہلے کہ آپ ایاز پہ جائیں. نہیں تو آپ یہ وہ تو کمپلیٹ کر نہیں، لینا. وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو بھی ذرا سسپینس رہے گا اچھا کہ پھر ایاز نے کیا کیا. اچھا کہہ رہے ہیں بریک لے لیں. چلیں alright we'll take a very short break and then ہم یہ کہانی اور یہ میں بولوں یہ میرا حافظہ کا ٹھیک کام کرے، شیخ سعدی کی حکایت ہے. انہوں نے بھی شاید درج کیا یا مولانا روم نے درج کیا، شیخ سعدی نے شاید درج کیا. ٹھیک ہے. we'll take a very short break. alright welcome back to the show. اچھا آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایاز ہاں میں بتا رہا تھا کہ جاسم کیا کرتا ہے. بفور اچھا اب وہ جو ہے محمود صاحب جو ہے وہ ایاز کو بھیج رہے ہیں. محمود غزنوی یار ایک بڑا تو محمود کمال کا صاحب بادشاہ. ہاں محمود صاحب کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی بادشاہ کو محمود صاحب کہنا عجیب ہی لگتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اکبر صاحب، جہانگیر صاحب، بڑا عجیب ہی لگتا ہے. محمود اور بادشاہت کے ہم کو بہت زیادہ حق میں بھی نہیں، بہت زیادہ کیا بالکل. تو پھر تو آپ کو ڈیفینیٹلی صاحب بولنا چاہیے. نہیں بالکل نہیں بولنا چاہیے. تو ویسے جو عموماً ہماری تاریخ میں جو محمود غزنوی کا بہت احترام کیا جاتا ہے. ایک الگ بات ہے کہ جب آپ تاریخ پڑھیں تو پھر تاریخ جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ اور بھی بتاتی ہے. اقبال نے بھی ذکر کیا نا، وہ اقبال کی جو ہے نا اشعار اسلامک اس کے حوالے سے، وہ جو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، وہ انہی محمود و ایاز کا ذکر ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی جی جی. تو چونکہ ایاز غلام تھا مگر ترقی کرتے 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 بہت اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو اسلامک دس از ٹو مچ سسپینس بتا دیں. ہے نا. ہاں میں اسی لیے تو دیکھیں نا پرانا آدمی جو ہے وہ پھر تھوڑا سا تو سسپینس رکھے گا، تو پتہ ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا جی. اب اس دوران محمود نے جو بھی ٹیسٹ لیا اپنے وزراء کا، ایاز کو نہیں پتا تھا. پھر انہوں نے ایاز کو بلا بھیجا اور یہی بات محمود غزنوی نے ایاز سے کہی کہ اب تم جاؤ اور ایک قافلہ ہے ذرا اس کے بارے میں پتہ کر کے آؤ. صرف اتنا کہا. اب جب محمود آئے، ایاز جب آیا ہے ڈیٹیل لے کے، تو وہ جو 20-25 وزراء جو کئی گھنٹوں میں جا کے اور 25 لوگ گئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 25 گئے 30 گئے، اور وہ جو ساری ڈیٹیلز لے کے آئے تھے جس کے لیے اتنا انہوں نے سفر کیا، اتنا سارا 25 آدمیوں نے جو کام کیا، ایاز جب آیا تو وہ ساری ڈیٹیل جو تھی وہ ایک گو میں گیا اور ایک گو میں واحد آدمی لے کے آیا. وہ آیا تو اس کے پاس ساری ڈیٹیل تھی کہ اتنے گھوڑے ہیں، اتنے ہاتھی ہیں، اتنے مرد ہیں، اتنے ان میں سے جنگجو لگتے ہیں، اتنے ان میں سے جسے کہیے کہ سویلینز ہیں، اتنی ان کے پاس تلواریں ہیں، یہ تلواروں کا جناب اس نوعیت کی تلواریں ہیں، اتنا یعنی کہ جو بھی ان کے پاس
یعنی کہ جو آرسنل کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے نا, جو بھی ان کے پاس اسلحہ ہے وہ کتنا ہے, گھوڑے جو ہیں وہ کتنے مریل ہیں, پوری ڈیٹیل لے کے آئے ہوئے. تو محمود نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ میں ایاز کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں, اور یہ وجہ ہے کہ ایاز کا میرے دربار میں یہ مقام. اب دیکھیں اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے, وہی بات ہے کہ سرسری نہیں گزرنا ہے. آپ یہ جو آپ نے دیکھا کہ ٹائم مینجمنٹ کی جو آپ بکس وغیرہ پڑھیں تو اس میں وہ کیا سکھاتے ہیں, وہ سکھاتے ہیں کہ وہی کام کو آپ روٹین میں جاتے ہوئے آپ اپنی اگر معمول بنا لیں تو آپ کو بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ گھر میں آئیں اور ایک آپ نے وہ سائڈ پہ دیوار پہ آپ نے کیلیں لگائی ہوئی ہیں, یا آپ نے وہ چھوٹا سا کھانا بنا لیا ہے, آپ ایک معمول بنا لیں, روٹین بنا لیں. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کا ذہن اتنا زیادہ آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ گیئر لگانا یا بریک لگانا الگ سے کام نہیں لگتا نا, بالکل آپ کو بالکل سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. تو اگر آپ بہت ساری چیزوں کو اپنی سیکنڈ نیچر بنا لیں تو آپ کی کارکردگی اور آپ کی زندگی اور آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. آپ میں وہی فرق آ جائے گا جو محمود کے وزیروں میں اور ایاز میں تھا. فار ایگزامپل جیسے آپ بنا لیں کہ جی میں جاؤں گا اور چابی جو ہے میں جاتے ساتھ گھر میں ایک ڈبے میں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ یہ نہیں کرتے ہیں, آپ دیکھیں اس گھر میں ہر چوتھے دن مسئلہ بڑا ہوتا ہے. پتہ لگا کسی بچے کا پرچہ لیٹ ہو رہا ہے, کسی نے اسکول جانا ہے, گاڑی کی چابی نہیں مل رہی, اب وہ جناب بلا وجہ کا وقت ضائع ہوتا ہے, بعض اوقات تلخی ہو جاتی ہے. اب یہ بالکل ہی معمولی بات ہے, مگر یہ معمولی بات زندگی کو بعض اوقات بہت آسان کر دیتی ہے, اور یہ معمولی سی بات بعض اوقات بڑے مسائل پیدا کرتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اگر آپ اپنی سیکنڈ نیچر بنا لیں, اپنی نفسیات کا حصہ بنا لیں, تو بہت آپ کو زندگی میں یعنی کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ کسی مادی حوالے سے کہ آپ کو پیسہ حاصل ہو جائے گا, زندگی آسان ہو جاتی ہے, آپ کی بھی دوسرے کی بھی. بس آپ کو یاد ہوگا جیسے مجھے یاد ہے وہ یہ ہیں تو بی بی سی والے مزے کے لوگ ہیں نا, غالباً بی بی سی کی وہ سیریز تھی, وہ سٹیزن خان ایک سیریز آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا تمہیں یاد ہے اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ ایک آدمی آتا ہے اور آ کے نا فٹ پاتھ کے بیچ میں وہ گاڑی پارک کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھر میں 3-4 فیملیز ہیں اور وہ آ کے ایگزیکٹ دروازے کے اوپر گاڑی پارک کر دیتے ہیں, اور 5 منٹ کے بعد لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار گڈی پیچھے کر لے, ایسی گڈی اپنی نکالنی ہے. جگہ خالی ہے, جب جگہ خالی ہے آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے, تو ایک ہی مرتبہ میں آپ جا کے اس کو ایسی جگہ پارک کر دیں کہ نہ کوئی آپ کو تکلیف دے نہ دوسرے کو تکلیف دے. تو یہ میں نے ایک مثال دی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آدمی, اور کسی بھی عمر میں, یہ یوتھ کے لیے میں بات نہیں کر رہا, میں خود روزانہ کی بنیاد پر اسے سیکھ رہا ہوتا ہوں. اپنی زندگی کو آسان آپ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے صرف آپ کی نہیں دوسرے کی بھی زندگی آسان ہوتی ہے. تو محمود اور ایاز سے بنیادی طور پہ یہ بات شروع ہوئی تھی. اچھا نہیں, یہ تو ہوگی دس از اے گریٹ اینیکڈوٹ آل آف دیز تھنگس, بٹ میں نے جو آپ سے شاعری کے بارے میں سوال پوچھا تھا. اچھا میں پتہ میں وہ شاعری کی طرف آتا ہوں. اب یہی بات جو ہے, یہ مینجمنٹ کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں نا, ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم کا بہترین, جو بھی کتابیں ہیں جو ہوتی ہیں آج کل, سیلف ہیلپ کہتے ہیں, اس سب میں لوگ پڑھتے ہیں. اچھا روٹین میں اگر یہ ہمیں کو بزرگ بتا دے یا ویسے بھی ہمارے علم میں ہوتی, اس پہ ہم عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. I don't think that's true. نہیں ایسا ہے. اب یہ جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ میرے خیال میں ہر معقول جو بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, اور ہمارے بھی بزرگوں نے ہمیں بتائی تھی, کتنا ہم نے عمل کر لیا, ہمارے بعد والے بھی کتنا عمل کر لیتے. مطلب مجھ سے خود نہیں ہوتا عمل, میں سچی بات کہہ رہا ہوں. مگر دیکھیں نا, اب میں یہاں کہہ سکتا ہوں, وہ حضرت علی کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, دیکھو کیا کہہ رہا ہے. میں تو خود چابی رکھ کے بھول جاتا ہوں, میں ڈھونڈتا رہتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیوں ایسا میں نے کیا. اصل میں دیکھو نا, اپنی نیچر سے اور عادتوں سے لڑنا ہی تو زندگی ہے, یہی تو. بٹ وہی تو بات ہے کہ لائک وہ جو ایٹ لیسٹ جو میں نے سیلف والی پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ لائک جتنے کم سے کم آبسٹیکلز ہو سکتے ہیں نا, کیونکہ اٹس اے نیچرل رسپانس ٹو ریزسٹ ورک. تو مطلب جو بھی سب سے کام آسان ایزی وے میں ہو سکتا ہے, وہ ہمیں جو بھی ہم سسٹم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس میں ریزسٹنس کم سے کم ہو. اور جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں, تو ان کے اپنے درمیان بہت زیادہ ریزسٹنس ڈالیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلدی کھانا کھائیں اب, تو آپ جو ہے اپنے گھر میں جنک فوڈ اسٹاک نہ رکھیں, بکاز پھر آپ کو جانا پڑے گا, لینا پڑے گا,
لانا پڑے گا, all of those things. تو it's like that I think. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب دیکھو نا یہ جو باتیں ہیں جو سیلف ہیلپ کی بکس ہیں, سیلف ہیلپ ہی کہلاتی نا. ہاں آئی تھنک سو پتہ نہیں. ہاں سیلف ہیلپ کی کتابیں کیا ہوتی ہاں کتاب بھی ہوتی ہیں. Self-help اب تو آئی تھنک پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں بٹ ہاں یہ پوڈ کاسٹ کا زیادہ دور نہیں ہو گیا ویسے, ہاں ہے نا. اٹس انٹرسٹنگ. نہیں اچھی بات ہے, لوگ نئے نئے سوال اٹھاتے ہیں, نئے نئے لہجے ہیں, نئے نئے اینگلز ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یعنی کہ ایک تو ہر شخص کو حق ہے, اور مجھے بھی بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے انہیں بولنا. بہت ساری چیزیں میں سوچتا ہوں کہ اچھا بھائی یہ واقعی اس نے جو اینگل جس اینگل سے سوال اٹھایا ہے میرے ذہن میں نہیں تھا. مگر مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب کے حوالے سے نا جو کریٹیو کام تھا نا زیادہ, جیسے موویز کا یا پلیز کا, وہ ہمارے چینلز جو کر رہے ہیں وہ تو چلا رہے ہیں, مگر ہمارے جو یعنی کہ پوڈ کاسٹ نسبتاً ایک آسان کام بھی ہے نا کمپیریٹیولی. آپ بیٹھے اور آپ نے ایشو پر بات کر لی, یا یہ ہے کہ آپ نے گیسٹ بلا لیا. لیکن ہمیں میرے خیال میں اب ہمارے نوجوانوں کو یہ جو فلم میکنگ ہے اور جو موویز ہیں اور جو اپنا پلیز ہیں, شارٹ فلمز ہیں, شارٹ پلیز ہیں, ان کی طرف بھی آنا چاہیے. وہ بھی ایک بڑا خوبصورت میڈیم ہے اپنی بات لوگ کرتے ہیں, مگر مجھے اس طرح سے کوئی یوٹیوب پہ ابھی ایسا کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آیا کسی بھی. فنڈنگ پرابلم. ہاں یہ بات درست ہے کہ یہ فنڈنگ پرابلم ہے, مگر جب سوچیں گے نا ہماری یوتھ سوچے گی کہ ہاں یار یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات کرنے کا, اپنی بات کہنے کا. اور ورنہ یہ جو پوڈ کاسٹ وغیرہ کا سلسلہ ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ مونوٹنی کا شکار ہو جائے گا کچھ عرصے میں, چونکہ ابھی تو چل رہا ہے مگر کچھ عرصے کے بعد چونکہ لوگوں کو تھوڑا سا بہرحال فن کا ایلیمنٹ تو چاہیے ہوتا ہے نا, کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. دوسرے آئی تھنک اٹس آلسو اسکل نا, کہ آئی تھنک وہ والے پوڈ کاسٹ ڈو اے لاٹ بیٹر جن میں دا ہوسٹ از گڈ ایٹ کانورسیشن. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, مگر وہ بہتات نے نا بعض اوقات اچھے لوگوں کو بھی چھپا دیتی ہے. کیونکہ آپ جب پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, اور میں نے جیسے کہا نا کہ بے شمار لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, تو آپ کے لیے پھر ذرا مشکل ہوتا ہے اپنی جگہ بنانا. اس میں پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اچھے لوگ بھی جو ہیں وہ شاید آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائیں, یہ اس کا نقصان ہے. تو مگر وہ جو میڈیم ہے نا فلم کا یا شارٹ پلیز کا, یا وہ اب آپ دیکھیں نا یہ پوڈ کاسٹ جو ہمارے ہوتے ہیں, کتنا لوگ, بہت بھی جو دیکھا جاتا ہے کتنا 5-6 لاکھ دیکھا جاتا ہے. اب مجھے فگرز کا بالکل ہاں اندازہ نہیں ہے. مطلب میں جو میری نظر پڑتی ہے کبھی کبھار یوٹیوب پہ, تو جیسے کوئی بہت دلچسپ انٹرویو اگر کسی نے کیا ہے یا پوڈ کاسٹ ہوا ہے, کوئی کسی کا 3 لاکھ ہے, کسی کا 4 لاکھ ہے, کسی کا 10 لاکھ ہے. مگر وہی جب آپ موویز کے اس پہ یا پلیز کے اس میں جائیں آپ, تو آپ کو ملینز میں ان کے ویوز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں انسان بنیادی طور پہ تو یہ اس سب کے پیچھے ہے تو داستان گوئی نا, یا سٹوری ٹیلنگ جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے, یہ شاید اس کی نیچر میں ہے. اور پوری دنیا میں آج بھی دیکھیے کہ اس میڈیم کی شکلیں بدلی ہیں, فلم سے ٹی وی سے پھر اب یہ او ٹی ٹیز سے کرتے کرتے, مگر وہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی برقرار ہے. اور تو میرے خیال میں اس طرف بھی ہماری یوتھ کو توجہ دینی چاہیے. فنڈنگ کے حوالے سے بھی جب آپ سوچتے ہیں نا, تو فنڈنگ آہستہ آہستہ راستے جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نئے راستے کھلتے ہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, اب وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو دا کچن, جہاں پہ ہماری شیف ہیں سارا ٹوڈے. اوور ٹو یو سارا. پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں؟ نہیں, کوکنگ. السلام علیکم, سارا فارحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ لارڈ آف فوڈ کے کچن سے. ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں آج چکن پکوڑا. پکوڑے تو ویسے سبزیوں کے بہت مزے کے بنتے ہیں, لیکن یہ میں بچوں کے لیے خاص طور پہ ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے لیے بنا رہی ہوں. پکوڑے وہ سبزیوں کے نہیں بھائی شوق سے کھاتے. اب ہم بنانے جا رہے ہیں آج چکن پکوڑا, جو کہ بہت جھٹپٹ بن جائیں گے. اس میں سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے 1 کپ بیسن. فٹافٹ کا مطلب ہے فٹافٹ, تو ہم لوگ بس فٹافٹ سے اس میں سب کچھ ایڈ کر دیں گے. اب ہم اس میں سب سے پہلے ایڈ کرنے جا رہے ہیں سالٹ. ٹو ٹیسٹ ہے آپ کا, جیسے بھی آپ کا دل کرے. کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ, میں بالکل مناسب صحیح رکھوں گی. اور پھر اس میں جائے گا آدھا چمچ زیرہ, ساتھ ہی جائے گا آدھا چمچ ہمارا پیسی ہوئی لال مرچ, پھر جائے گی ہماری کوٹی ہوئی دھنیا,
चाइनीज़ सॉल्ट, अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, टेस्ट इन्हांसर है। हम चिकन का जो हम लोग बैटर बनाने जा रहे हैं, इसमें चिकन का टेस्ट भी आना चाहिए बच्चों को, ताकि ये बिल्कुल उनको फिर ऑपोजिट टेस्ट ना लगे। उनको इंटरेस्ट हमने डेवलप करना है पकौड़ों के अंदर, तो इनिशिएटिव हम लोग इसी चीज़ से लेंगे। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुटी हुई हमारी लाल मिर्च और ये धनिया, ये एक बंच ही पूरा जाएगा हमारा। देखिए कहीं ना कहीं से हम सब्ज़ी ऐड कर ही दी, हमने धनिया उनको आज खिला ही दिया, तो बस यहाँ से स्टार्ट। ये आधा चम्मच गरम मसाला, ये चाहें तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने खुशबू के लिए किया है सिर्फ। और ये बिल्कुल ऐसे चुटकी भर सौंफ भी जाएगा इसमें, जो कि कुटी हुई है। हरी मिर्च इसमें हम लोग लेंगे 3 से 4 अदद लेंगे, जो कि बिल्कुल ऐसे गोल्ड रिंग्स में हमारी कटी हुई है। इसके बगैर पकोड़ों में वो खुशबू नहीं आती। और ये लाइट सी अजवाइन डालेंगे ताकि हमारे बच्चों का जो पेट है वो ख़राब ना हो, बदहज़मी ना हो जाए, क्योंकि भाई उनके लिए तो नई चीज़ ही है पकोड़े। अच्छा, अब हम इसको पहले ड्राई को ही मिक्स करेंगे। अगर हम इसमें इस पॉट पे हम लोग पानी ऐड कर देते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो एक लम्स बन जाते हैं, और गुठलियाँ जो है ना उनको फिर हम लोगों को रेजिस्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अब हम पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करेंगे। देखिए ना, जैसे कि ये एक बॉल इसमें निकल आई, गुठली निकल आई है। इसको अगर हम लोग पानी डाल देते तो ये ऊपर से इसने बहुत अपनी मजबूती पकड़ लेनी थी और हम लोग इसको तोड़ नहीं पाते। हम लोग इसको पहले हल्के हल्के हाथ के साथ इसको मिक्स करेंगे। देखिए, छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम इनका बहुत ख्याल रखें ना तो हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ, चूँकि अभी मैंने आपको साथ साथ गाइड करना है और बताना है कि मेरी रेसिपी क्या है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। लेकिन आप दुरूद शरीफ अपने किचन में जब जाते हैं तो जाते साथ ही दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया करें। अच्छा, अब इसमें ये है कि पानी का जो हिसाब है, लोग ना जग से भी पानी पोर कर लेते हैं, किसी भी चीज़ में ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसकी क्वांटिटी को ग्लास या कप से ही मेजर करती हूँ। तो पानी की शफाफियत भी आपको नज़र आनी चाहिए कि पानी कितना साफ़ सुथरा लिया गया है। तो ये देख लीजिए, अब 1 ग्लास मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन पोर्शन वाइज ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ही देखें, लम्स नहीं बनने देने हमने, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ये देखें, हमने ऑलरेडी इसको, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी तो खुशबू आ रही है, और हर चीज़ का कलर इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये पानी जो मैंने ऐड किया है, देखें कितना खूबसूरत मेरा बैटर बना है। आपका भी इंशाल्लाह ऐसा ही बनेगा अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे। देखें, लॉर्ड फूड आपको ऐसे ही टिप्स देता आएगा। अगर आप चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली कर सकते हैं। मैं इसमें 1 घूंट के करीब पानी और ऐड करने जा रही हूँ। अच्छा, जो हमारी सब्ज़ी के पकोड़े होते हैं ना, उनकी टिप ये होती है, उसमें सब्जियां अपना पानी ही छोड़ देती हैं। आप उसको ऐसे ड्राई मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। वो देखिए, सब्जियां अपना पानी खुद ही छोड़ेंगी जब, तो उनका अपना एक टेस्ट होता है। बाकी हर कोई अच्छे खाने बनाना जानता है। अब हमें यहाँ पे रखेंगे अपना पैन। इसकी फ्लेम थोड़ा सा हम लोग अभी हाई करेंगे, मीडियम पे रखेंगे। लो टू मीडियम पे रख के हम इसमें अपना ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं साथ साथ आपको ये बताती जाऊँ कि हमारा जो चिकन है उसको मैंने लहसुन और अदरक में थोड़ा सा सौते करके उसको मैंने रखा हुआ है। उसको रखने की वजह ये थी क्योंकि हमारे पास अफ्तारी में टाइम बहुत कम होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी हो गई या कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे, तो हम इतना टाइम किचन में नहीं दे पाते हैं। तो ये एक किस्म का हाफ डन हुआ हुआ काम होता है कि आप इसको बैटर में सिर्फ डिप करते हैं और आप इसको फ्राई करते हैं, अंदर से ये कुक्ड होता है। लॉर्ड ऑफ फूड आपको ऐसी ही टिप देता आएगा। तो ये हमारी स्पेशलिटी है। अच्छा, अब हम इस पर सब डिप कर देंगे एक साथ ही, क्योंकि भाई हमारे पास टाइम तो होता नहीं। मैंने चूँकि झटपट की आपसे मैंने क्लेम किया हुआ है कि ये झटपट बन जाएगा, तो मतलब झटपट का मतलब झटपट ही होता है। अब मैंने सब इसमें डाल दिए हैं और बहुत अच्छे से डिप हो गए हैं। अब मैं ये सब कुछ यहाँ से उठा देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए अच्छे से। हमारा जो ऑयल है बिल्कुल मज़ेदार सा गर्म हो गया है
اور وہ ریڈی ہے کہ اس میں پکوڑے تلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کھانے والوں کو اس سے بہت زیادہ مزہ آئے، اور روزہ افطار کرنا ہے کیونکہ، اور افطاری بنانا بہت ثواب کا کام ہے، اور اس سے بھی زیادہ ثواب کا کام آپ کی سحری بنانا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو کے اٹھتے ہیں اور اپنے پورے گھر، مجھے تو سحری بنانے کا افطاری سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم پھر کبھی سحری کے لیے بھی کچھ لے کے آئیں گے آپ کے لیے۔ میں نے تو بہت کچھ سوچا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بڑے بڑے سرپرائزز ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا۔ ابھی یہ دیکھیں، اچھا کڑھائی میں اگر آپ کی اسپیس 4 کی ہے تو میری آپ کو یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ 3 اس میں ایڈ کریں تاکہ وہ بڑے مزے سے گھل مل کے اپنے سارے پکیں اور اچھے طریقے سے پلیں پھولیں۔ یہ دیکھیں، میری کڑھائی میں ابھی بھی اسپیس کافی ہے، لیکن میں اس میں ابھی مزید اور ایڈ نہیں کروں گی۔ اور جب آپ لارڈ آف فوڈ کے کچن سے کچھ ٹرائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو ایسی صفائی ستھرائی کا ہی خیال ملے گا۔ یہ دیکھیں پکوڑے ہمارے بننے جا رہے ہیں، کیا فریش خوشبو آ رہی ہے، یہ میں نہیں بتا سکتی، یہ افطاری کے بعد ہی سب کے کمنٹس آئیں گے کہ بھئی کیا بنا، کیسا بنا، کتنا خوبصورت کلر آیا، مزید ابھی اور آئے گا۔ یہ دیکھیں خوبصورت سا کلر آیا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو بتا دوں، مین وائل اس کو ہم لوگ نوش فرما سکتے ہیں کیچپ، جو بچے بہت شوق سے کھائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ پریفر کروں گی کہ آپ بچوں کو رائتوں کی طرف لے کے آئیں۔ تو میں مین وائل آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس کو منٹ رائتا کے ساتھ آپ کو سرو کروانا بتاؤں گی۔ یہ ہمارا منٹ رائتا ہے، اس میں ہماری چیزیں جو جائیں گی وہ عام ہماری جو پودینے کی چٹنی ہوتی ہے، ہم اس کو گھر میں جیسے عموماً پیستے ہیں، گرائنڈر میں پیس لیں، جیسے اس طرح کا گرائنڈر لیا ہم نے۔ اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ہمارا زیرہ 1 چمچ، نمک حسب ذائقہ، ہماری ہری مرچ 3 سے 4 عدد، ہمارا پودینہ 1 مٹھی، دھنیا 1 مٹھی، اور ہم لوگ اس کو گرائنڈ کریں گے۔ اچھا لہسن کا جیوا اگر اس میں آپ ڈال دیں نا تو وہ ایک اچھا ٹیکسچر آ جائے گا۔ آپ اس چٹنی کو، یہ جو کہ منٹ سوس بنے گی، اس کو آپ دہی کے اندر جب ایڈ کر کے اس کو مکس کریں گے تو ایک ایسا خوبصورت سا رائتا بننے والا ہے، اور پھر اس مزیدار اور خوبصورت رائتے کے ساتھ ہم ان مزیدار اور خوبصورت پکوڑوں کو نوش فرمائیں گے۔ یہ دیکھیں مین وائل میں آپ کو چیک کرنا ہے، دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی آسانیاں کر رہی ہوں۔ پکوڑے آ رہے ہیں ہمارے مزیدار سے۔ مین وائل میں اس کی ڈش کو پریپیئر کرتی ہوں، جس میں میں نے ابھی اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے۔ یہ میرے پکوڑوں کی ڈش میں نے پریپیئر کی ہوئی ہے۔ ابھی چونکہ ہمارے پکوڑے تقریباً ریڈی ہونے والے، تو کیا ہے میرے خیال سے تقریباً ریڈی ہو ہی گئے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں کو تو دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی، خوشبو بہت غضبناک اور خطرناک قسم کی خوشبو ہے۔ اچھا آپ کو میں ایک ٹپ دیتی ہوں، کئی پکوڑے ایسے ہوتے ہیں جو سبزیوں کے بنتے ہیں، ان کو آپ سرسوں کے آئل میں بنائیں، آپ یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ سرسوں کے تیل میں آپ کے پورے رمضان کے پکوڑے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ موٹے ہو گئے، ہمارا ویٹ گین ہو گیا، پکوڑے نہیں کھائیں گے، سموسے نہیں کھائیں بھائی، لیکن سرسوں کے آئل میں بنائیں، آپ یقین کریں کیا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا بچوں کو بالکل مت بتائیے گا، بالکل مت بتائیے گا، ان کو سرپرائز دیجیے گا، جس دن وہ پہلے دن کھائیں گے وہ آپ کو خود کہیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے، اس کی تو خوشبو ہی اتنی مزیدار ہے۔ ان کو بالکل مت بتائیے گا، کیونکہ سرسوں کا شاید سن کے وہ نہ کھائیں، لیکن کھانے کے بعد جب وہ سنیں گے تو شاید وہ کہیں گے اس کے بعد ہمیں کھانا بھی اب سرسوں کے تیل میں بنائیں۔ یہ ہمارے پکوڑے مزیدار سے آگے دیکھیں کتنے جھٹپٹ بنے، مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑی، اور آپ لوگوں کے ساتھ مزے کی باتیں کی میں نے، مجھے بہت اچھا لگا۔
کہ میں نے یہ پکوڑے بنائے ہیں. اب میں ان کو منٹ رائتے کے ساتھ سرو کرنے والی ہوں. چلے جی اب ہماری کڑھائی کا کام ختم ہو گیا. ہم چولہا بند کرتے تھے بھائی. گیس, بجلی, پانی ان کا بہت خیال رکھیں کیونکہ ہمارے گھر میں جو مرد حضرات ہیں وہ رزق حلال کما کے آتے ہیں, اس کا بہت خیال رکھا کریں. اب یہ جو ہماری سرونگ ہے میں آپ کو وہ تھوڑی سی دکھانا چاہوں گی کہ یہ ہماری سرونگ جو ہے یہ منٹ رائتا وتھ چکن پکوڑا. بہت مزیدار سے چکن پکوڑے ہم لوگوں نے آج بنائے ہیں. مجھے یہ جاننے میں بہت خوشی ہوگی اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو پکوڑے کیسے لگے. اور یہ منٹ رائتا جو ہے اس کے ساتھ یہ کھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر کی اور بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں جس سے ان کا ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا. پھر ہم نے کبھی ان کے پیٹ کی درد کے ایشو رہتے ہیں. تو میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ آپ بچوں کو رائتے کا کھانے کے ساتھ استعمال ضرور رکھیں. ان کو عادت ڈالیں کہ وہ رائتے کا استعمال رکھیں. اور اگر کچھ نہ بھی ان کو پتہ ہو کہ رائتا پڑا ہوا تو ہم یہ ویسے بھی کھا سکتے ہیں, یہ مزیدار چیز ہے. ان کو انٹرسٹ ڈیولپ کریں. اور چکن پکوڑا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جب کبھی سبزی کے پکوڑے بنے تو ان کو پتہ ہو کہ پکوڑے ہوتے کیسے ہیں. ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا نا بیسن کا, ان کو ایک فیملیئر ہو گئے بیسن کے ساتھ. چلیں اب میرا خیال سے افطاری کا ٹائم آپ کا بھی ہونے والا ہے اور ہماری بھی افطاری تقریباً ہونے والی ہے اور ٹائم بڑا شارٹس ہے. باتیں تو ہماری ختم نہیں ہوں گی. تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ, نئے انداز کے ساتھ آپ کے ساتھ لارڈ آف فوڈ کے کچن سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں سارہ فاران کو یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. Alright, welcome back to the show. اچھا ہم بات کر رہے تھے پوڈ کاسٹ کی. نہیں, ہم شاعری کے بارے میں چاہ رہی تھی کہ ہم شاعری کے بارے میں بات کریں. ہم نے پوڈ کاسٹ کو ویسے انکریج کیا آج ہے نا. میں نے کیا, I don't know about you. نہیں میں تو کہا. اچھا میں نے ایک چیز جو کل کے حوالے سے تھی نا وہ بیچ میں رہ گئی تھی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نا ہماری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم جس اس کو فالو کرتے تھے, ابھی بھی لوگ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس کے اندر کچھ ہماری دینی جو اسلامک فلسفی بھی تھی, پھر اس کے اندر کچھ اسی کے تحت اس خطے کی جو تہذیب تھی, چونکہ تہذیب دو طرح سے بنی نا. ایک تو آپ کا کلچر ہو گیا, خالصتاً کلچر ہو گیا. ایک وہ کلچر ہوتا ہے جو آپ کی دینی جو ویلیوز ہیں اس سے جو جنم لیتا ہے. تو ہمارے یہاں دونوں کا مکسچر پایا جاتا ہے نا. یہ وجہ ہے کہ بہت سارے بعض اوقات سوالات اٹھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی کلچر ہے مگر یہ دین سے, اسلامک فلسفی سے متصادم ہے, کچھ چیزیں جو ہے وہ بالکل اس سے یعنی کہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے. یہ بحث چلتی رہتی ہے نا. اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, مگر میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بزرگوں کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا نا. اب دیکھیں نا, وہ یہ ہے کہ اسلامک فلسفی یہ ہے کہ اگر تم اپنی ماں کو ایک مرتبہ جی بھر کے محبت سے دیکھ لو گے نا تو وہ بھی ایک حج کا ثواب ملتا. تو اب دیکھو نا, میں جب اٹھتا ہوں تو اٹھ کے سب سے پہلے میں دوڑتا ہوں امی کے کمرے کی طرف, ٹھیک ہے. اب وہ جب آپ اس کا مطلب کیا, وہ آپ کے ذہن میں کہیں یہ ہے کہ اچھا یار یہ صرف دیکھ لینا جو ہے وہ بھی ایک حج کا ثواب ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اس شخص کی, اس ہستی کی آپ تعظیم نہیں کریں گے؟ وہ پھر خود بخود آپ کی نگاہیں جو ہیں ان کے احترام میں جھک جاتی ہیں. خود یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر جیسے کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ پاؤں جو ہیں وہ ان کی طرف کر لیں. یہ ہماری سائیکی کے اندر یہ بھی شامل ہے نا. اچھا یہ باتیں ہم نے آگے بھی پہنچائی تو ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے کہ اس شدت کے ساتھ. اب دیکھو نا, اب یہ جو ہمارے ایک بہت محترم بزرگ کی جو کہانی ہے وہ ہم سب نے سن رکھی ہے کہ ان کی والدہ نے پانی مانگا تو وہ گئے پانی لے کے آئے تو والدہ سو گئیں رات کو.
Oh yeah. ٹھیک ہے، وہ ساری رات کھڑے رہے ہاں کہ وہ کس وقت میری والدہ جو ہیں وہ دوبارہ اٹھیں اور پانی کی انہیں ضرورت پڑ جائے اور میں انہیں پانی پیش کروں. اچھا اب وہ تو بڑی عظیم ہستیوں کی بات ہے. میں بالکل ایک یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ غالب کا ہے نا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ میں تمام تر جیسے سب بیٹے محبت کرتے ہیں اس ملک میں، ایسی میں بھی کرتا ہوں، اور جیسے وہ سوچتے ہوں گے وہ تو شاید پھر بھی حق ادا کر دیتے ہوں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں یار ہم حق ادا نہیں کر سکے، مگر میں بھی یعنی کہ اسی طریقے سے ان کا اپنے بزرگوں کا ہم خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تھوڑی اس فلسفی میں بے شمار چیزیں ہیں. پروفٹ نے فرمایا، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ میری والدہ اگر حیات ہوتی، آپ جانتی ہیں ان کی والدہ چھوٹے تھے آپ جب ان کا وصال ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ اگر حیات ہوتی ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا. اب آپ اندازہ کیجئے یہ کن کی نماز کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی عام آدمی کی یا کسی عام شخص کی نماز کی بات نہیں، پیغمبر بھی آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کی بات. تو انہوں نے کہا کہ میں نماز کی مطلب نیت توڑتا، نماز فوراً اس کو روکتا اور کہتا کہ جی امی. تو یہ جو احترام ہمارے ہاں دین کی طرف سے اسلامک فلسفی سے ہمارے اس میں آیا ہے نا، ہمیں ملا ہے، ہم کو بھی، آپ کو بھی، آپ کی جنریشن کو بھی، ہماری جنریشن کو بھی. اب اس پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ پھر اپنے میں سمجھتا ہوں نصیب کی بھی بات ہے. مگر ہم تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب جب میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ اگر حیات ہوں اور وہ مجھے کہیں کہ محمد، وہ کہیں ان کی ماں کہیں، تو میں نماز ختم کر کے فوراً کہوں گا جی امی. یعنی کہ اتنا سا انتظار بھی نہیں آپ نے کروانا ہے کہ دوسری مرتبہ انہیں آواز دینے کی ضرورت پڑے. اب یہ کیا ہے؟ یہ احترام کہ اس میں آئے گا. تو اس سے ہمارا جو پورا جو احترام کی فلسفی تھی ہماری جنریشن کی، جو میں سمجھتا ہوں آپ کی جنریشن میں بھی ٹرانسفر ہوئی ہے اور نظر بھی آتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو جتنی مثالیں دے رہا ہوں، اب دیکھیں نا جب آپ یہ حدیث سنتے ہیں، جب آپ ان بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جیسے میں نے آپ کو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا، تو کیسے ممکن ہے کہ پھر آپ احترام نہ کریں. یہ کل کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں تو میں نے کہا یہ میں ضرور آج شیئر کروں گا. اور اپنا اب وہ جو میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا جو واقعہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ یاد ہے آپ کو، کس قدر تاریخی بات ہے. اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ احترام ہے. وہ والدہ نے جب سفر پہ جانے لگے تو شیخ سے انہوں نے وہ اشرفیاں جو تھیں وہ اندر سی ٹھیک ہے. اب جان کا بھی خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے، مگر انہوں نے کہا نہیں، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ سچ بولنا ہے. اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی احترام ہے. اب آج کے دور کے حساب سے کوئی حکمت کا سہارا انہوں نے نہیں لیا. ہوتا نا بعضوں کہتے ہیں حکمت کہتے ہیں جھوٹ بول لو، جان بچانے کے لیے جھوٹ بول لو. انہوں نے ماں نے کہہ دیا. تو اب وہ ماں کون ہے؟ ویسے تو ٹھیک ہے بھئی، آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان جیسے میں ہوں ایسے وہ ہے، نو 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 نو، مگر وہ ماں ہے، اس کا احترام ہے. یہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں ہمارا فلسفہ یہ ہے، اسلامک فلسفہ، کہ اس کو دیکھ لیا آپ نے پیار سے، احترام سے، تو آپ کا ایک حج ہو گیا. یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو حج کرے نہیں جب آپ کے پاس استطاعت ہو، مقصد تو تعظیم ہے نا. تو اب ایسی تعظیم کسی کی ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کی بات پہ عمل نہیں کریں گے. لیکن اس میں کہیں بھی مجھے یہ لگتا تھا کہ ہماری جنریشن نے، ہم نے کہیں بھی ہماری بے تکلفی، ہماری دوستیاں، وہ باپوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر ماؤں سے کبھی کمپرومائز نہیں. ماؤں سے لاڑ ہمیشہ رہا ہے اس جنریشن کا بھی، مگر احترام کے ساتھ رہا ہے. آپ کو کوئی اس پہ وہ ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. میں کچھ بولوں گی پھر آپ کے. نہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. نہیں ٹھیک ہے. میں نے تو آپ کو یہ وجہ بتائی کہ ہماری یہ تربیت تھی، ہم ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے ہیں، اور اسی کو ہم نے آگے بھی وہ کیا ہے اور منتقل کیا ہے، اسے کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے، جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں، آپ کے بعد بھی آنے والے جو ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ احترام نہیں کرتے، مگر ہم ان چیزوں کا بھی خیال کرتے تھے. میں نے جیسے کہا نا کہ ان کی طرف پاؤں جو ہے وہ بھی، یار یہ پاؤں تو چھوڑ دو یار. میں تمہیں بڑے مزے کی بات بتاؤں بھئی، والدہ کا کپڑا اگر پڑا ہوا ہے تو میں نے زندگی میں کبھی اس کو پیر نہیں لگایا. مطلب میں اگر بیڈ پہ ہوں، کسی جیسے کوئی بلائیں لا کے استری کر کے اگر رکھ دیا، انہوں نے، میں لیٹا ہوا ہوں فار ایگزامپل، انہوں نے اگر وہ رکھ دیا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے پاؤں سے ٹچ کر لوں. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں اس کو اٹھوں گا، سائڈ پہ کروں گا، یا میں اپنے پاؤں جو ہے وہ موڑ لوں.
مگر اس کے پیچھے یہ سارا فلسفہ ہے. اور کہیں دوستی، کہیں پیار محبت، کہیں جو حصے مزاح ہنسی مذاق، کہیں کمپرومائز نہیں ہوا. ہم کیسا کیسا لاڈ کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، کیسا کیسا پیار کرتے ہیں. کیا اس میں غلط کیا ہے؟ کیا I'm playing the role of obedient. نہیں میں بھائی دیکھیں نا، اور اپنی بات بھی کرتے ہیں ساری، جو جو کہنا ہوتا ہے ان سے ادب کے ساتھ کہتے ہیں. اس میں there's no disagreement. اچھا میں سمجھا کہ شاید یہ آپ کی کوئی رائے مختلف ہے اس میں. نہیں. اچھا میں ایک چیز اور مزے کی بات بتاؤں. یہ میں تو چونکہ بیٹا ہوں ان کا، اور مگر میں نے دیکھا کہ یہ ماں اور بیٹیوں کا جو تعلق ہے نا وہ بڑے مزے کا ہوتا ہے. اور پنجابی میں ایک محاورہ بھی ہے ہمارے نا، کہ مجھے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہا، مگر ہے کہ ماما تیاں اپنا گلاں کرن تے لوکی آکھن لڑدیاں، کہ وہ اتنی میرے خیال میں بے تکلفی ہوتی ہے ماں اور بیٹیوں کے درمیان کہ وہ آپس میں بات کریں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ لڑ رہی ہیں. پتہ نہیں لڑ رہی ہیں ان تو لگتا ہے گلاں کر دی ہیں، پتہ نہیں. بہرحال اپنا بیٹوں کے ساتھ شاید اور طرح کا ایک تعلق ہوتا ہے. ویسے یہ جو ہماری جنریشن میں تھا کہ بیٹوں کو ذرا بوٹی الگ سے ڈال دی، سالن الگ سے ڈال دیا، اب تو کم ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں نہیں ایبسلیوٹلی. ہم تو خیر کنگ تھے، سب کچھ ہمارا تھا، ہمارا تو دوسرا تھا ہی کوئی نہیں. تو مجھے تو اس قسم کی کسی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. مگر یہ ہے کہ یہ جہاں 3 4 5 بہن بھائی ہوتے ہیں وہاں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اچھا بھی اس کو زیادہ محبت دے دی، مجھے کم دی. یہ ہوتے کیا، کیسے سوچتے ہو تم لوگ؟ 4 بہن بھائی والے جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ آئی مین مجھے تو کانسٹنٹلی لگتا ہے کہ میں فیوریٹ ہوں. لائک تمہیں تو ایج ہے نا چونکہ سب سے بڑی، ہاں ڈیلوژنل. اور پھر ایک بیٹی تو پھر وہ ہاں تو میں لائک میں خاندان کا بھی پہلا بیبی. ہاں اس مائنڈ سیٹ میں رہتی ہوں کہ بس میں ہی ہوں. تم تو عامر ہو تقریباً ڈکٹیٹر. نہیں لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی مین آئی تھنک آبویسلی ہوتا ہے یہ، یو نو اٹس لائک اگر آپ ایک دس از اوور سیڈ اینڈ like you know talked about a lot of the times, but ہاں وہ کہ اگر آپ پیٹریارکل سوسائٹی میں نہیں، یہ رہتے مسئلہ ہو، یہ ہمارے زمانے میں بھی رہا، یہ بہت شدت سے رہا، تو اور یہ بہت میرے خیال میں اس کو ابھی بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. ہاں تو جو بھی لائک آپ کا پیٹریارک بنے گا اس کے لیے لائک ویلیو، اور وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. ہاں نہیں پیٹریارک مطلب لڑکا ہوئے گا. نہیں میں سمجھ گیا پیٹریارکی میں یہ پرابلم تو ہے، بٹ ادروائز بھی جو بریڈ ونر ہوگا نا جس بھی دور میں، جس بھی خطے میں، اصل میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ویمن امپاورمنٹ پہ آپ توجہ دیں کہ جب خود انڈیپینڈنٹ ہوگی تو اسی سے پھر معاملات بھی اس کے جو ہیں وہ نسبتاً بہتر ہوں گے. کیوں ایسے ہی ہے نا؟ ہاں تو بیسکلی آئی تھنک کہ لائک ویلیو جب کوئی بھی جب ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا کسی کا، وہ پھر وہاں سے ایکسپلائٹیشن یا وہاں سے پھر حکم چلانا اور چیزیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. ہاں سو بیسکلی ہاں تو لائک اوبویسلی لوگ ویلیو پلیس کرتے ہیں جو بھی لائک انہیں نظر آتا ہے کہ وہ اگلے لائک 20-30 سالوں میں دس پرسن یہ ہمارے گھر کا سربراہ ہوگا یا پیٹریارک ہوگا. تو اوبویسلی اس کے لیے ان سٹل ویز ایکچولی اب ایٹ لیسٹ میرے ارد گرد میں نے اتنا بلیٹنٹلی نہیں دیکھا، لیکن ایگزسٹ تو فور شور کرتا ہے. اگر آپ کے گھر والے بھی نہیں آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے تو آئی تھنک کہ ایون وین یو گو آؤٹ سائڈ دا ہاؤس تو دنیا آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے، دا وے دے پلیس ویلیو آن یو نو جینڈر جو بھی یو نو. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک بات جو شاید آپ کے مشاہدے میں نہیں آئی ہو، یہ عجیب ہے یہ نہیں کہ نا اب اس وقت پتہ نہیں تم کہو گی کہ بھئی بابا یہ وقت نہیں ہے اس حوالے سے اس وقت اس موضوع پہ بات نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ابھی ویسے ہی بیچاری ہماری جو خواتین ہیں ان کو مکمل طرح سے ان کے حقوق جو ہیں وہ نہیں ملتے. ابھی تو ایک طرح سے وہی جنگ جاری ہے، مگر حقیقت یہ میں نے نہیں ایک بات بتا رہا ہوں نا، ایک بات بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے. یار تم لوگ تو نقطہ بھی نہیں اٹھانے دیتے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب میں نے دیکھا کچھ خواتین جو کماتی تھیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے مرد کسی وجہ سے نہیں اس طرح سے کماتے تھے. بھائی جان جو مطلب ان کا جو روب ہوتا ہے گھروں میں اور جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. تو مقصد یہ کہ پرابلم کیا ہے اوور آل پوری انسانی تاریخ میں مظلوم کہتا ہے کہ نا یار میرے پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا.
مگر جیسے ہی مظلوم کے پاس طاقت آتی ہے وہ ہر وہ ظلم ہر وہ فیل کرتا ہے جس سے وہ ظالم کے خلاف لڑتا رہا ہے. یہ بڑا المیہ ہے. تو آپ لائک وہی آپ لوگوں نے سکھایا یہی ہے, تو obviously you know we learned your behavior from you guys. میرے خیال میں بریک لے لو تم. On that note, we'll take a break and we'll be right back. Alright, welcome back to the show. اچھا سو جو ہم نے شروع میں بات میں آپ سے پوچھی تھی. اچھا میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن میں ایک جاننا چاہتا ہوں. فرض کر لو یہ خواتین کی اگر حکومت آ جائے نہیں تو, اور خواتین جو ہیں ان کا جناب راج ہو جائے اس دنیا میں, تمام عہدوں پہ بھی خواتین ہوں اور عورت راج ہو جائے سب, تو پھر دنیا جو ہے وہ ایک بیٹر پلیس ہوگی, جنگیں نہیں ہوں گی, اور اس کے میں جاننا چاہ رہا ہوں, سمجھنا چاہ رہا ہوں, اور ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, انصاف ہوگا اور منصفانہ تقسیم ہوگی, اور ریس اور حسد اور جلن اور یہ جو مارا ماری ہے دنیا میں یہ نہیں ہوگی. دیکھیے obviously like gender is just one aspect of, باقی سب کچھ ویسے ہی ہوگا. نہیں مجھے پرسنلی تو یہ لگتا ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. ہاں زیادہ ہیومن انہی کے ہو جائیں گی حکومتیں اگر خواتین آ جائیں تو. مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے اس تم بارے نے میں. اندرا کا دور پڑھا ہے, یہ جو انڈیا میں جب گاندھی اندرا کا جو دور رہا ہے, آپ نے یہ نیوزی لینڈ والی کا سنڈا کا پڑھا ہے, جسنڈا آرڈن, ہاں کیا بات ہے اس کی, تو بڑے بھائی کیا کہنا. چلو ٹھیک ہے فائنلی. کونڈولیزا رائس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھو اٹس ناٹ لائک آپ لوگ, اچھا ویٹ بٹ اس کا کووڈ رسپانس از ریئلی گڈ wasn't it? نہیں کونڈولیزا رائس کا وہ تو تھی نہیں not her, جسنڈا کا کیا ہاں. کہنا اس سے تو دیکھیے. But I think even like was it Sweden جس کی, or was it Finland? ہاں لیکن دیکھیں یہ جو جسنڈا کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس نے تو یعنی کہ حیران کر دیا دنیا کو, اپنے دور حکومت میں بھی اس نے حیران کیا دنیا کو. I just want to remind you کہ she's a woman. ہاں نہیں میں تو بہت ہی ویسے ہی, اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بہرحال ایک یعنی کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو ذمہ داری دی گئی ہے, وہاں پہ ایک آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک انسانی رویہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. ویسے I was personally working, I've worked at like both places جہاں پہ like a man was a boss and a woman was a boss, and ہاں like women are much better bosses also. I think ہاں obviously it's you know it's not all about gender. ایک چیز ہوتی ہے مسوجنی, اور دوسری کیا ہوتی ہے ہاں مسینڈری کے بارے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ بات نہیں ہوتی. اس وقت جو آپ نے بات کی ہے یہ بالکل آپ نے مسینڈرسٹ والی آپ نے بات کی ہے. آپ یہ کہنا, اب یہی بات اگر کوئی مرد کہہ دے کہ جناب مرد جو ہے وہ زیادہ وہ تو جناب پیچھے پہ جانا تھی, اوئے ہوئے جناب یہ تو اس نے بہت ہی, یہ تو ایسا مسوجنسٹ ہے, ایسا خراب ہے, یہ نہیں دیکھیں گے بھی وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ جناب بالکل قابل قبول ہوگی. ہاں ہے. آپ لوگوں نے اتنا برا ٹریک ریکارڈ بل کیا اپنے لیے. تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کی نیوزی لینڈ والی کی نا, تو اوور آل اس کی حکمرانی, پھر کووڈ کو جس طرح سے اس نے ڈیل کیا. نہیں میں ایک بات بتاؤں, پھر آپ کو پتا ہے وہاں جو واقعہ ہوا تھا, وہ جو واقعہ ہوا conversation like it just makes both of us sound like ہم like بہت blanket statements دے رہے ہیں. obviously ایسی بات نہیں ہے, it's not all about gender, all of these things, but I'm just saying کہ like gender is obviously, میں نے کہا اسی بہانے میں لوگوں کو بتاؤں کہ مسینڈری جو ہے وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا ابھی ضرورت نہیں اس کے بارے میں بات کرنے کی. لٹرلی ضرورت نہیں ہے. جب ہم سب کو سارے حقوق مل جائیں گے, یہ سب آپ یہ والی ابھی دنیا میں صرف مسوجنسٹ پائے جاتے ہیں, مسینڈرسٹ نہیں پائے جاتے نا. آئی ایم شیور ہوئیں گے, بٹ لائک یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے. نہیں بات ٹھیک ہے, جو چیز جو مسائل ہوں اس وقت انہی کے بارے میں بات کریں, انہی کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے. مگر تھوڑی بہت تو محبت اور توجہ کی ضرورت آپ نہیں سمجھتے کہ مرد کو بھی ہوتی ہے؟ یہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی اختلاف اس کے اوپر تو کوئی اختلاف ہے نہیں. لیکن میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, بڑی اہم بات ہے. اس سے نا ہمارے حکمرانوں کو بھی سیکھنا چاہیے. ایک یہ سیکھنا چاہیے کہ اس نے کیسے گورننس کی, یہ سیکھنا چاہیے کہ کس قدر یعنی کہ غیر معمولی حالات سے وہ عورت جو ہے وہ نپٹی. خاص طور پہ کووڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں زیرو اس پہ لے آئی تھی. وہ جو زمانے میں دنیا میں لوگ
یعنی کہ قبرستان بھرے پڑے تھے اس زمانے میں نیوزی لینڈ میں. آپ دیکھیے کتنا اچھا incredible, like actually incredible governance. اچھا and اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا وہاں پہ جس میں مسلمان کے خلاف میں ہمیں شہید ہو گئے تھے بہت سارے نا, اس قسم کا the mosque. ماسک والا جو واقعہ ہوا تھا. اچھا اس میں جس طریقے سے اس نے آگے بڑھ کے, اب اس کا ریلیجن کچھ اور ہے, اس کا عقیدہ کچھ اور ہے, مگر ایک حکمران کی حیثیت سے جو اپنی ریاست کے تمام لوگوں کو ایک طرح سے دیکھتا ہے, کیسے اس نے سینے سے لگایا تھا. ان تصویروں نے کتنا یعنی کہ کتنا خوبصورت پیغام بھیجا تھا دنیا میں. اور آپ دیکھیں ایک اور چیز, جب کوئی اپنے تعصبات سے اوپر اٹھتا ہے, اپنے پریجڈس سے اوپر اٹھتا ہے اور انسانی سطح پہ دیکھتا ہے, اس سے قطع نظر کہ کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کسی کا عقیدہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں 6-6.5 ارب کی آبادی میں جب کوئی لیڈر ایسے اوپر اٹھتا ہے, پوری دنیا اس کی تعظیم کرتی ہے. اب وہ عورت جو تھی وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھی. تو یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے. پتہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ وہ اچھی تھی, وہ اچھی ہے, مگر اس کے ساتھ لوگ بھی اچھے ہیں جو اس کو پریز کرتے ہیں. تو لوگوں کو اچھی مثالیں چاہیے ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم وہ بن کے ہی نہیں دکھاتے, لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا ہے. آپ کو اچھے لوگوں کو ان کی لیڈرشپ نہیں مل پاتی. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا اب اور دوسرے پھر جس طرح سے اس نے چھوڑا ہے, ہاں پلیز آپ کو میں یہ کہنے لگی تھی کہ وہ سیکھنا چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی کہ یو نو جب آپ کو when your power or your time has run its course تو you also you know let go. Just I'm done یار, میں نے اپنا کام کر دیا, اب نیا بلڈ آئے, نئے لوگ آئے. Exactly right. And again like this isn't کہ oh like this is only because she's a woman. Yeah, you know, I'm sure کہ she's a credible human being. Yes, بس اتنا کافی ہے. جی ہاں. You know, just as is, but there that aspect like obviously exists within her leadership as well. So I think that's just a lens to look at it. نہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں یہ دیکھنا چاہیے, اور یہ مردوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ دیکھو یار, خاتون ہو کے بھی, میں اس لیے اس سینس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خواتین کو اس قسم کے مواقع نہیں ملتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی حوالے سے کوئی یعنی کہ پیچھے ہیں یا نیچے ہیں. نو 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 نو, میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ مواقع نہیں ملتے, اس کے باوجود بھی اس نے کیسا پرفارم کیا. میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ برابر ہیں, مگر ہم چونکہ مواقع نہیں دیتے تو آپ کو اس قسم کی لیڈرشپ نظر نہیں آتی. تو مواقع نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی سوچ, اس کی پرفارمنس, اس کی فکر, اور اس کے بعد اس کا چھوڑنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کے لائق. This is really interesting کہ weirdly South Asia is understood as like really patriarchal یہ وہ, but our female politicians tend to do, محترمہ تھی, بے نظیر تھی. ہاں they do a lot better than. اور آپ اندازہ کریں کہ اسٹیٹس جیسا ملک جو ہے وہ ابھی تک ان کو فیمیل پریزیڈنٹ نہیں ملی ہے. ہمارے یہاں تو محترمہ جو تھی وہ کب, کس زمانے میں, یعنی کہ تو یہ بڑا پروگریسو خطہ تھا, اب شاید نہیں ہے, اور ہاں تھا, مگر وہ جراثیم, وہ پوٹینشیل تو ابھی بھی ہے نا. تو کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ابھی بھی اگر ہم ذرا سا بھی اپنی سم درست کر لیں, تھوڑا سا ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں, تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے دیکھا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو اس ہسٹری سے آشنا ہیں کہ اچھا اس ملک میں ایک بے نظیر بھی ہوا کرتی تھی, اس ملک میں اس نے پرائم منسٹر رہی ہیں. اور پرائم منسٹر کیسے, یعنی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی ڈائنیسٹی اپنا, خیر ٹھیک ہے وہ بھٹو صاحب کی وہ تو تھی, مطلب بادشاہت کی بنیاد پہ نہیں تھی, بیلٹ کی بنیاد پہ لوگوں نے منتخب کیا تھا انہیں. ٹھیک ہے, اور لوگوں نے بھی کیسے منتخب کیا تھا کہ ہم پاکستان کے تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ, بہت ساری قوتیں ان کو پرائم منسٹر نہیں دیکھنا چاہتی تھیں, اس کے باوجود بھی بیلٹ کے ذریعے ہوئی. تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر پروگریسو نیشن ہے. انکریڈیبل. اچھا ہم پالیٹکس سے پوئٹری پہ آ جائیں. ہاں, مگر پالیٹکس بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر پالیٹکس جو ہے وہ بھی یعنی کہ ہماری روزمرہ نہیں, ہاں مطلب پالیٹکس جو ہے وہ کیوں نہیں ہے. جالب کو دیکھیں آپ فیض کو دیکھیں آپ, پیبلو نیرودا کو دیکھیں آپ, اور دیگر لوگوں کو دیکھیں. ابھی وہ میری شعر انہوں نے پڑھے جی 23 مارچ کے جلسے میں, ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں وہ, تو پھر چلتے ہی ہے. آپ نے کون سے نہیں, میں نے نہیں پڑھے, مگر وہ سبھی کے مطلب تو پوئٹری جو ہے وہ اچھا سیاستدان جو ہے وہ پھر شاعری کے ساتھ چلتا ہے جی, اس کو ضرورت تو پڑتی ہے نا شعر کی اور شاعری کی. لیکن اچھے شاعر سیاست نہیں کرتے ہیں. اچھے شاعر, ہاں وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. شاعری جو ہے وہ چونکہ ایک الگ چیز ہے. پوئٹری اپنا پولیٹکس میں آپ کو, اور خاص طور پہ یہاں کی جو پولیٹکس ہے, اچھا اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے
کہ وہ ویسٹ کا کون سا پولیٹیشین تھا جس نے کہا تھا کہ ہم جب کیمپین کرتے ہیں نا تو پوئٹری میں کرتے ہیں، اور جب گورن کرتے ہیں تو وہ پھر پروز میں کرتے ہیں. اب یہ افسوس کی بات ہے. اچھا سو ناؤ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا اور آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. نہیں شاعری میں ہم بات کریں گے، مگر مجھے یہ بات زیادہ اہم لگ رہی تھی، وہ جو احترام والی اور دوستی والی بات تھی نا. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نتیجہ ہم نے کوئی نہیں پہنچے، ہم صرف اس نتیجے پہنچے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی احترام کے ساتھ دوستی اور بے تکلفی جو ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ ہونی چاہیے، مگر تھوڑا جا احترام بھی جو ہے وہ ضروری ہے. تھوڑا احترام تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم تو بہت زیادہ احترام کے قائل ہیں. میرے لیے اچھا ٹھیک ہے، اوکے. مطلب میں یہ جو کہنا ہے اے اولڈ مین، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا یار. اب یہ بھی نہیں کہتا کہ ابا حضور، مگر یہ ہے کہ یار اے اولڈ مین جو ہے نا، اے اولڈ مین ہو کالڈ یو، ہو ہرٹ یو، ہو کالڈ یو دیٹ. نہیں مجھے تو نہیں کہتے، مگر انگریزی کا ایکسپریشن ہے تم لوگوں کا. اب دیکھو نا، اب آپ کے یہاں یہ انگریزی کے اس میں جو زبان ہے پوری زبان جو ہے پوری تہذیب بھی تو لے کے آتی ہے نا. تو اب ہماری چھوٹی سی بات، امی جان، ابا جی، اولڈ مین. اچھا آن دیٹ نوٹ ہم چلتے ہیں اپنے پیکیج کی طرف. آج ہمیں دکھا رہے ہیں کہ عمان میں رمضان کس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیٹس ٹیک اے لک. عمان ایک شہر اتنا قدیم جتنا زمانہ ہے. یہ ملک مختلف ثقافتی اور تاریخی ادوار کو عبور کر کے جدید دور میں داخل ہوا ہے. یہ ایک ممتاز بحری قوت تھی جو چین اور امریکہ، فرانس اور برطانیہ تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ صدیوں پہلے سے ہی اس کے سفیروں کو مختلف مقامات پر خوش آمدید کہا گیا. عمان کی آبادی کی اکثریت عربوں پر مشتمل ہے. ان کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کی اقلیتیں بھی موجود ہیں. یہ دنیا کی سب سے کم آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے. عمانی لوگ سال بھر رمضان کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. وہ آج بھی مقدس مہینے کی پرانی روایات اور رسومات میں اپنی سادگی پر قائم ہیں. رمضان المبارک میں لوگوں کے درمیان قربتیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو زیادہ معاف کرنے والے بن جاتے ہیں، اور یہاں کی زندگی ماضی کی شان و شوکت کی یاد دلاتی ہے. عمان میں بچوں نے مقدس مہینے کا استقبال عمانی تحلولہ کے ساتھ کیا، جو ایک مذہبی گیت ہے. وہ ایک گلوکار کے پیچھے پیچھے دہراتے ہیں جبکہ وہ اپنے ہاتھوں میں لالٹین یا لیمپ پکڑے ہوئے گلیوں میں گھومتے ہیں. تحلولہ رمضان کے دوران خوشی کا واحد اظہار نہیں، روایتی بازاروں اور جدید شاپنگ مالز دونوں میں جشن منانے کے اپنے طریقے ہیں. وہ عمانی کھانے کے اجزاء کی وسیع اقسام پیش کرتے ہیں، جیسے گوشت اور بھنی ہوئی مچھلی. سڑکوں کو روشنیوں سے سجایا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. یہ سجاوٹ، روشنیاں اور کھانے کی اشیاء رمضان میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں. یہ تیاریاں گھروں تک پھیلی ہوئی ہیں. خواتین اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتی ہیں اور ماہ سیام کے لیے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خریدتی ہیں. عمانی رمضان میں مساجد میں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں، لہٰذا مساجد کے محتمم دوسرے لوگوں کے ساتھ سخت محنت کرتے ہیں تاکہ مساجد باہر سے اور اندر سے بھی خوبصورت نظر آئیں. تمام مساجد میں سب سے بڑی مسجد سلطان قابوس کی الاکبر مسجد مسقط ہے.
یہ شہر کے مرکز میں ایک باوقار یادگار ہے جس میں ایک سنہری گنبد اور 5 مینار ہیں جو اسلام کے 5 ستونوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ مذہبی نشان 4,16,000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ اس کا گنبد 50 میٹر اونچا ہے اور اس کے نیچے ہاتھ سے بنا ہوا قالین بچھا ہوا ہے جس کا رقبہ 4,000 مربع میٹر ہے۔ اسے مکمل کرنے میں 2 سال لگے۔ سلطان قابوس کی اس مسجد میں 20,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ گوشت کا سوپ سب کا پسندیدہ ہے اور یہ عمانی گندم اور گوشت سے بنایا جاتا ہے اور الاؤ پر پکایا جاتا ہے۔ عمانی روٹی بھی ہر طرح کے کھانوں کا ایک اہم حصہ ہے اور گوشت یا چکن کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گوشت کا بولی، ہارس اور مصنف بھی ہے۔ عمان کی طویل ساحلی پٹی مدروبہ اور فارفینا جیسے پکوانوں کے لیے مختلف قسم کی مچھلیاں فراہم کرتی ہے۔ جب خاندان کے لوگ اور دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو عمانی رمضان کی شاموں میں کافی کے ساتھ پھل، کھجور اور میٹھا پیش کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر ان محفلوں کے دوران گپ شپ کرتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں۔ مشہور عمانی عطر کی مہک ہوا کو بھر دیتی ہے۔ اس کے طبی فوائد کی وجہ سے عمانی لوگ رمضان کے آغاز سے پہلے ہی مٹھائی کی دکانوں کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں تاکہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں بڑی مقدار میں خرید سکیں، کیونکہ روزہ دار ان سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عمانی اپنی سخاوت کے لیے مشہور ہیں۔ رمضان المبارک کے آغاز پر خیراتی اداروں اور رضاکاروں کی ٹیمیں ملک بھر میں متعدد سرگرمیوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ وہ بہت سے غریب خاندانوں کی مالی امداد کرتے ہیں اور بیماروں، بوڑھوں اور یتیموں کی مدد میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ ملک میں رونما ہونے والے بہت سے سماجی مسائل کے بارے میں بھی بیداری پیدا کرتے ہیں۔ عمانی خیموں کے اندر مفت کھانے کی تقریبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں جو بہت سی گلیوں میں یا مساجد کے قریب یا ان کے اندر بھی کیا جاتا ہے تاکہ روزہ داروں اور مسافروں کو مفت کھانا پیش کیا جا سکے۔ زیادہ تر عمانی ہمدردی اور محبت سے بھرپور ماحول میں انفرادی طور پر یا خیراتی کاموں کے ذریعے خیرات کرتے ہیں۔ رمضان میں روحیں اپنی فطری حالت اور محبت، ہمدردی اور بخشش کی اقدار کا سہارا لیتی ہیں۔ اکیلے یا گروہوں میں عمانی اللہ کے گھروں کی زیارت کرتے ہیں جو علم، اخلاقیات اور ایمان کی روشنی کا منبع ہیں۔ مساجد کے صحنوں میں تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے بڑا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے۔ مسلمان پرسکون روحوں اور وفادار دلوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی رحمت، انعامات اور عنایات ملنے کی امید میں۔ عمانی خاندان مٹھائیاں اور دیگر کھانوں کی تیاری کے لیے رمضان کے آخری ایام کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور مناسب جشن منانے کے لیے وہ سب کچھ خریدتے ہیں۔ روایتی عارضی بازاروں میں جو عمان کے آس پاس کے کئی شہروں میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں لگتے ہیں، عید سے پہلے ایک پرانی روایت کے طور پر حباتات منڈیوں میں مویشی پیش کیے جاتے ہیں جسے لوگ خیراتی کام کی علامت کے طور پر غریبوں کو دینے کے لیے خریدنے جاتے ہیں۔ بازاروں میں تازہ گوشت کا گھی بھی پیش کیا جاتا ہے جو ارشیا نامی ایک ڈش بنانے کے لیے ضروری ہے۔ کھجور کے پتوں یا کیلے کے پتوں سے بنی سیخ یا مشاقق بھی ہیں یا بہت سے میٹھے اور مٹھائیاں بنانے کے مختلف اجزاء اور رمضان کی دعوتوں کے لیے درکار دیگر تمام اجزاء بھی ہیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے شو بھی منعقد کیے جاتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر وہ بچے جو اپنے نئے کپڑے پہن کر دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔
اور آپ نے دیکھا کہ عمان میں رمضان کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. یہ تھا آج کا شو. میں بابا ملیں گے آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.